السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر بھی پڑھا ہوگا کہ آج جو اس ویڈیو میں میرا موضوع ہے وہ سید امیر القادری صاحب سید ہیں یا نہیں، یہ موضوع ہے۔ اگر سید نہیں ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور سید ہیں تو کیا ذمہ داری ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، اور اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سید ہیں یا نہیں تب کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری۔ میں تمام چیزیں آپ کو دلائل کی روشنی میں بتاؤں گا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ دیکھیے، سید امیر القادری صاحب یا دیگر لوگوں کے تعلق سے بھی اگر سوشل میڈیا پر یہ افواہیں گرم ہیں یا افواہیں چلتی ہیں، سنتے ہیں آپ کہ وہ سید نہیں ہیں، وہ سید ہیں، کوئی کہتا سید نہیں ہے، کوئی کہتا سید ہے۔ سید امیر القادری صاحب کے تعلق سے بھی اور دیگر کچھ لوگوں کے تعلق سے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سید ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سید نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کی زبان پر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سید نہیں ہیں، اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں۔ سید امیر القادری صاحب کے تعلق سے بھی میں نے کئی ساری کلپ دیکھی کہ وہ سید نہیں ہیں، جبکہ سید امیر القادری صاحب قبلہ نے بہت ساری جگہ پر قسم کھا کھا کر کے کہا ہے کہ میں سید ہوں۔ اس کے علاوہ مباہلے تک کا چیلنج کیا ہے کہ اگر میں سید نہیں ہوں، اور جیسا کہ تم مجھے کہہ رہے ہو، تو آپ بھی دعا کرو اور میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہلاک فرما دے جو جھوٹا ہے۔ اس طرح کی باتیں سید امیر القادری صاحب قبلہ نے بھی کی ہیں۔ تو دیکھیے، آپ سید امیر القادری یا کوئی بھی دوسرا اگر سید ہے یا نہیں تو اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے اور سید اس کا ہونا مشہور ہے، سمجھے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمیں تحقیق کے ساتھ معلوم نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو سید کہلاتا ہے اور سید مشہور بھی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی سید مانیں اور اس کی تعظیم کریں سید جیسی۔ ہم پر ذمہ داری ہے کہ تعظیم کریں۔ ہمارے لیے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم بھی جو ہے انکار کرنے لگیں اور ہم بھی غلط سلط بولنے لگیں، نہیں، بلکہ ہم پر تعظیم ضروری ہے جب تک کہ اس سید کی گمراہی بھی، اگر گمراہ بھی ہے تب بھی تعظیم ضروری ہے۔ اگر اس کی سید کی گمراہی حد کفر کو پہنچ گئی ہے تب اس کی تعظیم نہیں، کیونکہ نسب منقطع ہو جاتا، پھر وہ سید ہی نہیں رہا، سمجھے۔ لیکن جب تک کافر نہیں ہے کوئی سید، کفر نہیں کر دیتا، تب تک اس کی تعظیم ہم پر ضروری ہے، اگرچہ گناہ گار ہو وہ، اگر گناہ بھی کرتا ہے تب بھی تعظیم ضروری ہے۔ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ گناہ گار ہے، نہیں، بلکہ سادات کی نسبت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے کہ ان کے خاندان سے ہے، تو اس وجہ سے اس کی تعظیم ضروری ہے۔ اور اگر کوئی سید ہے یا نہیں اس میں شک ہے اور وہ سید کہلاتا اور مشہور بھی ہے اس کے بارے میں، تب ہمارے لیے ضروری ہے کہ تب بھی سید ایمان ہے، اور یہ ہمارے لیے سند مانگنا یا ہمیں یہ کہنا کہ وہ سند دکھائے یا بتائیں کہ سید ہیں یا نہیں، یہ سند مانگنا بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہم پر واجب ہے کہ ہم سند مانگیں۔ اور جو اس طرح سے کی حرکت کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں کہ جو کسی سید سے، جو جس کے بارے میں مشہور ہے وہ سید کہلاتا ہے اور اس سے سند مانگتے ہیں لوگ کہ سید ہونے کی سند دکھاؤ، تو یہ غلط چیز ہے۔ جیسا کہ میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق کیا بیان فرمایا، میں آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 589 اور 588 اور 589 صفحہ نمبر جلد 29 فتاوی رضویہ شریف۔ کیا فرماتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں؟ فرماتے ہیں کہ فقیر بارہا، تیسری لائن میں آپ کے سامنے اسکرین پر ہے کہ فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی سید کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیق کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نخواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ لوگ اپنے نسب پر امین ہیں، سمجھے کیا کہا؟ لوگ اپنے نسب پر امین ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حضور اعلیٰ، ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں ہے اور وہ سید بنے، اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے، اور ایک شخص کسی سید سے حضور اعلیٰ کے حکایت بیان فرما رہے ہیں اور اس پر عمل بھی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا میں سید ہوں۔ کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو زیارت اقدس سے مشرف ہوا کہ معرکہ حشر ہے، یعنی حشر کا میدان ہے، یہ شفاعت کا خواہ ہوا، یعنی کہ شفاعت اس نے چاہی۔ انہوں نے اعراض فرمایا، اس نے عرض کی کہ میں بھی حضور کا امتی ہوں، میری شفاعت فرما دیجئے، میں بھی حضور کا امتی ہوں۔ فرمایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی؟ تو اس طرح سے
یہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکایت بھی بیان فرمائی اور پیچھے حکم بھی بیان فرمایا پہلے کہ سید اگر کوئی کہلاتا اپنے آپ کو اور اس کے بارے میں سید مشہور ہے تو ہم پر یہ لازم نہیں کہ سند مانگیں، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں تحقیق کے ساتھ میں معلوم ہے، جانتے ہیں سب لوگ کہ یہ سید نہیں ہے، تب ضروری ہے، اگر وہ جھوٹا سید بن رہا ہے کوئی، تب ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے، اس کی تعظیم بھی نہ کی جائے اور لوگوں کو بھی اس سے بچایا جائے۔ ٹھیک ہے، اب حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا حوالہ، دوسری کتاب کا میں دوسری حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 420 اور 421 آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ حضور اعلیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے، فرماتے ہیں سادات کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی کو میربا بروجہ تحقیر کہے کافر ہے۔ سمجھے؟ تو یہ علماء کرام اور سید کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے، جس کے جواب میں حضور اعلیٰ نے یہ صاف ارشاد فرمایا کہ اگر تحقیر کی نیت سے ہے تب تو یہ کفر بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ جو فرمایا مجمع الانہر کے حوالے سے حضور اعلیٰ نے فرمایا، اور مجمع الانہر کی عبارت بھی آپ کے سامنے ہے، فرماتے ہیں سادات کرام اور علماء کی تحقیر کفر ہے، جس نے عالم کی تصغیر کر کے اویلم یا علوی کو علیوی تحقیر کی نیت سے کہا تو کفر کیا۔ آگے فرماتے ہیں بیہقی امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ سے اور ابو الشیخ دیلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے وہ 3 علتوں سے خالی نہیں۔ سمجھے؟ یعنی کہ میری اولاد اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے، یعنی کہ سیدوں کی تعظیم نہ کرے، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ تو 3 علتوں سے خالی نہیں، یا تو وہ منافق ہے یا حرامی یا حیضی بچہ۔ اللہ اکبر، یہ بیہقی کے الفاظ ہیں۔ زید بن جبیر نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے دوسروں کے الفاظ یوں ہیں، یا منافق ولد الزنا، یا اس کی ماں نے ناپاکی کی حالت میں اس کا حمل لیا۔ اللہ اکبر، کتنا سخت حکم ہے۔ لوگ کس طرح سے الزام لگا دیتے ہیں اور کس طرح سے کسی کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ لوگ کس طرح سے خاص کر کسی سید کی بے حرمتی کرتے ہیں، خاص کر کسی سید کو جو ہے اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو سوچئے۔ کیا فرمایا مجمع الانہر میں نہیں، بیہقی میں حضور اعلیٰ نے بیہقی کے حوالے سے فرمایا کہ کیا کہا، یا تو وہ ولد الزنا یعنی زنا کا ہے، یا اس کی ماں نے جو ہے حالت حیض میں ہم بستری کی جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا۔ اللہ اکبر، یا وہ منافق۔ سوچئے کتنا سخت حکم ہے۔ اب میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو سید امین القادری کو بلا وجہ ٹارگیٹ کرتے ہیں بغیر کچھ سمجھے، کہ وہ اس چیز کو سمجھیں وہ کیا ہیں، وہ بتائیں مجھے کیا ہیں وہ، کہ کیا جو سید امین القادری صاحب پر یہ الزام تراشی اور طرح طرح سے ان کو ٹارگیٹ کرنا، برا بھلا کہنا اور ان پر جو ہے طرح طرح کے حکم لگاتے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بتائیں کیا ہیں۔ یہ بیہقی کے حوالے سے حضور اعلیٰ بیان فرما رہے ہیں، آپ پڑھیں اس کو اور بتائیں کیا ہیں آپ۔ میرے پیارے، کسی کے بغض میں اتنا مت گریے، پڑھیے، پہلے مطالعہ کیجئے، اور کسی پر حکم لگانے کے لیے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے سوچئے کہ ہم کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کس کے بارے میں اپنی زبان دراز کر رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی سید کفر کر دے، واقعی کفر ثابت ہو جائے اس کا، تب اس کی تعظیم ضروری نہیں ہے، تب جو ہے اس کی تحقیر ضروری ہے۔ لیکن جب تک کفر نہ کر دے، اگرچہ وہ گمراہ ہو، اگرچہ گناہ گار ہو، لیکن ہم پر تعظیم ضروری ہے۔ ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کی تحقیر کریں اور جو ہے اس کو برا بھلا کہیں، یہ ہم پر نہیں ہے۔ میرے پیارے، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ حضور اعلیٰ حضرت کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حضور اعلیٰ حضرت کی باتوں پر، ان کے فتاویٰ پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ خیر، اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور بالخصوص سادات اکرام کی عزت کرنے والا، تعظیم کرنے والا بنائے، سادات اکرام کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، اور تمام بزرگان دین کی بے ادبی سے ہم تمام لوگوں کو بچائے، باادب بنا کر کے رکھے، تمام لوگ باادب بن کر کے رکھیں، بے ادبی سے بچیں، کسی کی بھی بزرگ کی، کسی بھی بڑوں کی بے ادبی نہ کریں، اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ میں خاص کر آپ سے بارہا کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر، آپ یوٹیوب پر اگر رہتے ہیں، دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ان کی باتوں پر جو ہے، ہر کسی کی بات پر ایک دم سے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کچھ جانے تحقیق کرے، ایک دم سے عمل نہ کریں، بلکہ ورنہ آپ کا ایمان و عقیدہ خراب ہو سکتا۔ آپ سن بھی رہے ہیں، کسی کو دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس کو دیکھیے، اس کو سنیے جو سنی صحیح العقیدہ ہو، اور جو بزرگوں کا، علماء کا گستاخ نہ ہو۔ جو علماء کا گستاخ ہے، بزرگوں کا گستاخ ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے دل جو ہے وہ ڈگمگایا ہوا ہے،
تو وہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے. تو میرے پیارے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنسیں اور خود سیکھنے کی کوشش کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.